کچھ لوگ شر کا منبع ہوتے ہیں، ضرر رساں ہوتے ہیں، جو لگائی بجھائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے بات کرتے ہیں، سامنے بات کرتے ہیں، گناہوں کی عیبوں کی ٹو میں رہتے ہیں، ہر وقت جاسوسی کرتے ہیں، لوگوں کے اندرون خانہ تک جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اور امور کو پھر مجالس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں۔ اب تو یہ سوشل میڈیا آ گیا، لوگوں کے گھروں کی چیزیں لے کر کے لوگ وہاں ڈال کے بلیک میل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس معاشرتی معاملات کو لوگوں کے سامنے رکھا تو کتنے سخت لفظوں کے ساتھ ویل خرابی ہے۔ لکل ہمزہ تل و مزہ، سامنے عیب جوئی کرنے والے، لوگوں کی آراز سے کھیلنے والے، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والے، تانا زنی کرنے والے اور لوگوں کے معاملات کے اندر دخل اندازی کرنے والے اور لوگوں کے معاملات کو ٹٹولنے والے اور جو ہے وہ لوگوں کی تذلیل کرنے والے، ان لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ اور اس کے ساتھ جوڑ کے ایک دوسری چیز بیان فرمائی، الذی جمع مالا وعددا، اور وہ لوگ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو گنتے رہتے ہیں۔ جمع کے ساتھ عددا کا لفظ استعمال ہوا۔ خالی جمع یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تھوڑا بہت جمع کر رکھتا ہے، سیونگ کرتا ہے تھوڑی بہت، چلو کسی مشکل وقت کام آ جائے۔ بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کی شادیاں، گھر بنانا، یہ وہ ماجرے، یہ شریعت میں نامحمود نہیں ہے۔ اگر مال جمع کرنا برا ہوتا تو پھر زکوٰۃ ہی نہ ہوتی۔ زکوٰۃ اسی لیے ہے کہ مال سال بھر جمع رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوا ہے۔ تو خالی جمع قابل مذمت نہیں ہے، اگر اس کی زکوٰۃ دی جائے اور اس مال کے فتنے میں مبتلا نہیں بندہ ہوتا تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عددا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ مال کی محبت اتنی غالب ہو گئی کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو بار بار گنتا ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گیا، بار بار اس لیے گن گن کے رکھ رہا ہے، اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، اور اس مال کی زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اس مال کا حق بھی ادا نہیں کرتا اور اس کو مال کو جمع کرتا، اور اس کی زندگی کا مطمع نظر یہ ہو کہ پیسے کمانے ہیں۔ حضور فرمائے ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، کھایا اور ضائع کر دیا۔ فرمایا باقی اس کا نہیں ہے، اس کے وارثوں کا ہے، وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے، تیری گھڑی اتار لیں گے، تو خاتون ہے تو تیرا زیور اتار لیں گے، بیٹیاں تبرک کے طور پہ یہ ماں کی نشانی رکھ لیں گے، بیٹا تبرک کے طور پہ قیمتی گھڑی رکھ لے گا، لیکن تیرے ان کپڑوں کو اتارتے ہوئے انہیں ڈر لگے گا، تجھے غسل دیتے ہوئے ڈر لگتے۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمایا جو کتھے نہیں تیرے کر دے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی بولے مکان بنا رہا ہے، حساب تو دے گا بسیں گے اور، حساب میں تو وہاں پھنسا ہوا ہوگا، موجیں اور کر رہے ہوں گے۔ اپنی اولاد کا، اپنے متعلقین کا یہ ذہن بناؤ کہ یہ مال دولت یہ ضرورت ہے ہماری، مقصد نہیں ہے۔ جب مقصد بن جاتا ہے تو تباہی ہے، مقصد نہ بننے دیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ان کو لافانی بنا دیتا ہے، ان کو دائمی کر دے گا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، پیسہ قاضی الحاجات ہے، ہر دکھ اور درد کا مداوا ہے۔ آپ جواب سنیے، کلا، قرآن مجید کے اس لفظ میں اتنا زور ہے گویا جس طرح کوڑا برس رہا ہے، کلا، ایسا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم اس کو پکڑ کے حطمہ میں ڈال دیں گے۔ پھر خود فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں پتہ ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کلیجے چاٹ جائے گی، جو دل کھا جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، فرمایا کہ اس آگ کے اندر ڈال کر کے ان کو راستے بند کر دیے جائیں گے، ایسا آگ کا تندور ہوگا کہ نکل نہیں پائیں گے، وہاں مضبوط ستون ہوں گے آگ کے جن کے ساتھ یہ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو لگائی بجھائی کرتے ہیں، لوگوں کی آراز سے کھیلتے ہیں، آبروؤں سے کھیلتے ہیں، جو غیبت کے بازار کو گرم کیے ہوئے ہیں اور نفرتوں کو دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ وہاں ستون ہوں گے، جن ستونوں کے ساتھ یہ زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، اور وہاں سے نکلنا بھی چاہیں گے تو نکل ہی نہیں پائیں گے۔
اور اس آگ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں رحمت للعالمین کا صدقہ جہنم کی سختیوں سے نجات عطا کرے اور ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق دے جو جنت کے راستے کا سبب بنے اور جہنم سے آزادی کا مجدہ جاں فضا بنے۔